خیل صاحب، یہ جو اتحاد بنا ہے، یہ اس کے عزائم آپ دیکھ لیں کہ یہ ان 5 سال نہیں ہے تو اگلے 5 سال بھی سوچ رہے ہیں کہ ایک ساتھ ہم رہیں گے، اور پیپلز پارٹی کے خلاف اب یہ اتحاد کتنا مؤثر ثابت ہوگا سندھ میں؟ یہ محترم ایم کیو ایم سے تعلق ہے ان کا؟ جی محمد حسین خان صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ہیں۔ جی کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ انہوں نے تو حکومت سے معاہدہ کر رکھا ہے، چاہے پارٹی کوئی بھی ہو، چاہے جنرل مشرف ہو، ضیاء الحق ہو، پیپلز پارٹی ہو، نون لیگ ہو، کوئی بھی جماعت ہو، انہوں نے تو معاہدہ کیا حکومت سے، ہم نے حکومت میں رہنا ہے، چاہے پارٹیاں بدلتے رہے جو بھی ہو، لیکن حکومت میں ہم نے رہنا ہے۔ اور 10 مرتبہ ہم آپس میں لڑے بھی ہے، پھر بھی ہم نے ایک ساتھ تو حکومت بنائی۔ نون لیگ سے 10 مرتبہ لڑے، اس کے بعد بھی اتحاد کی ہے، اور پھر اس سے پہلے 2018 میں گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کے نام سے بنی تھی اتحاد، اس کا کیا اشر نشر ہوگا۔ 3 MNA بنے تھے، اس 3 میں سے 2 ہمارے پاس آپ گئے میئر صاحبان جو نا۔ اچھا، اس کے بعد اگر آپ اگلا دیکھ لیں، اگر ایم کیو ایم دعویٰ کر رہی ہے اپنی اسٹرینتھ کی، تو وہ 2013 سے پہلے کی کر رہی تھی جب الطاف حسین صاحب اس کو ہیڈ کرے تھے۔ ابھی تو الطاف حسین صاحب ان کے ساتھ نہیں ہے، تو پھر مصطفیٰ کمال صاحب ان کو گالی گلوچ کر رہے تھے، آج پھر واپس ہو گئے، اور وہ سوشل میڈیا میں بڑی وائرل ہو رہی ہے مصطفیٰ کمال صاحب کی، خالد مقبول صدیقی صاحب اور ایم کیو ایم کے حوالے سے جو بیانات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو آتے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون کے ساتھ ابھی پچھلی حکومت میں، جس میں ہم بھی سطح پی ڈی ایم حکومت کے ساتھ انہوں نے معاہدہ کیا کہ آپ نے کراچی میں ترقیاتی کام کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، ہمارے دفاتر کھولنے، ہمارے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ذرا بتا دیں، ذرا ایک مطالبہ اس کا حل ہوا ہے؟ کوئی نہیں ہوا ہے۔ آج پھر یہ ایم کیو ایم کی پرانی عادت ہے، یہ ہر حکومت کے ساتھ 4.5 میں سے 6 مہینے پہلے جو ہے نا، یا عمران خان صاحب کے ساتھ 6 مہینے یا 4 دن پہلے وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی ہے جی، وہ ہمارے مطالبات ٹھیک ہے۔ تو قادری صاحب، یہ جو نقطے آپ اٹھا رہے ہیں یہ تو میں حسین صاحب کے سامنے رکھوں گا، وہ جواب دیں گے، لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اچھا کمپلیٹ کر لیں، جملہ کمپلیٹ کرنے دیں۔ ان کو یہ نہیں پتا کہ کراچی کے عوام پڑھے لکھے ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے، ہر آدمی دیکھتے ہیں کون ایم پی ایم این اے، کون سی پارٹی کام کر رہی ہے۔ تو خدا کا واسطہ کب تک بیوقوف بناتے رہو گے کراچی کے عوام کو؟ اب آپ کو پتہ چل جائے گا، 8 فروری میں ذرا انتظار کریں۔ اچھا مندوخیل صاحب، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، یہ پروگرام کے ابتدائی حصے میں نے بھی حسین صاحب کے سامنے نقطہ رکھا تھا۔ اب یہ ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، یہ تو بات صحیح ہے، لیکن ابھی تو حکومت بنی ہی نہیں ہے۔ ابھی تو اس کا مطلب کہ آپ یہ اس تاثر کو آپ مان رہے ہیں، ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ پھر آگے نون لیگ کی حکومت بننے والی ہے، اس لیے ابھی انہوں نے اتحاد ان سے کر لیا ہے؟ نہیں، دیکھو، جس طرح ایک پاکستان کا سفیر جس ہائی کمشنر کے تھے، وہ ایک سزا یافتہ شخص سے ملاقات کر رہے، کون سے قانون، کون سے آئین، میں اور آپ اور دوسرے جو سیاسی لوگ ہیں وہ تو کسی سزا یافتہ سے مل سکتے ہیں، پاکستان کا ایک کمشنر کون سا اصول، کون سا قانون کی تحت مل سکتے ہیں؟ پھر نادرا کسٹرا ان سے انگوٹھے لگوا رہے ایئرپورٹ پہ، کون سے قانون کے تحت؟ پھر ایک بےشرم ڈی آئی جی وردی پہن کے حکومت پاکستان کا، وہ ایک سزا یافتہ شخص کو سلوٹ مار رہا ہے، کون سے قانون کے تحت؟ اور پھر اس کے بعد یہ بھی قانون بتا دیں مجھے پاکستان کے 77 سالہ اور انگریز کے 100 سال سمیت، کہ اگر اپیل کا ٹائم اسلام آباد ہائی کورٹ کے 20 دن ہے، 2 دن اوپر ہو جائے تو کورٹ اپلیکیشن ریجیکٹ کرتی ہے۔ یہ محترم جو 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھ رہے ہیں، وہ کہ پہلے 6.5 سال بعد آئے تھے، آج آ گئے تھے 4 سال بعد۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو بزرگوں کے حوالے سے بات کی، وہ یہی بات کی ہے کہ پاکستان کے نوجوان کیا سوچیں گے؟ پاکستان کے نوجوان یہ سوچیں گے کہ یہ کون سا آئین، کون سا ملک ہے، کون سا قانون ہے، کون سا اصول ہے۔ ایک شخص حکومت میں آتا ہے، میں ماضی میں نہیں جا رہا ہوں، جس طرح آئے تھے نواز شریف صاحب، مگر وزیر اعظم بنے تھے، اس کے بعد کیسز بنے، سزا ہو گئی، جیل میں ڈالا، اور پھر جیل سے اٹھا کے وہ شاہی پروٹوکول میں چلے گئے تھے سعودی عرب، اس کے بعد پھر واپس آ گئے، پھر اگلا الیکشن لڑا، 1-2 ہارنے کے بعد پھر وہ الیکشن میں آ گئے، اور پھر سزا ہو گئی، سزا کے بعد پھر اس کو جہاز میں لے کے لندن لے گئے، اس کے بعد عدالتوں کے دروازے کھلے، آئیے کیا ریلیف چاہیے؟ وہ بھائی کیا تماشا ہے، وہ کیا تماشا چل رہا ہے اس ملک پہ؟ یہی بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ پاکستان کے نوجوان کے حوالے سے نوجوانوں کو موقع دے، یہ نوجوانی کی یہ لوگ 70 سالہ کے خلاف نہیں ہے، یہ ہے کہ یہ کون سی پارٹی ہے، یہ کون سی سیاست ہے جو ہر جگہ پہ سزا یافتہ ان کے بعد آ جاتے ہیں اور پروٹوکول میں آ جاتے ہیں۔ آج بھی سینیٹر صاحب سے پوچھے، ابھی آج 22 تاریخ ہے، 30 تاریخ کو حلقہ بندی کی لسٹیں جاری ہو رہی ہے،
اور 30 کے فوراً بعد جو ہے نا وہ الیکشن شیڈول ہے نا اس کا اس میں زیادہ سے زیادہ 8-10 دن گیا, 8 دن اور 8 دن 16 دن, آپ 20 دن لگا لیں. 20 دن الیکشن کے فارم جمع ہونے کی آخری تاریخ ہوگی اور ابھی تک اس کا کیس چلا ہی نہیں ہے, ابھی تک وہ سزا یافتہ ہے. تو یہ کس بات کی بغلیں بچا رہا ہے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا؟ یہ ذرا ہمیں بھی سمجھا دے اور آپ کی دیکھنے والوں کو بھی سمجھا دے کہ ایک شخص سزا یافتہ ہے, پاکستان کی نائل ہے, اور وہ کہتے ہیں میں وزیر اعظم بنوں گا. واہ بھائی واہ, کیسے بنے گا؟ یہی تو ہم کہتے ہیں لیول. صحیح مندوق خیل صاحب, یہ بڑی لمبی چوڑی چارج شیٹ اب آپ نے پیش کر دی. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.